إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد إلى آخر الآية. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی لائق و دیوانی بے شمار درود و سلام ہوں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ ہفتوں میں تقسیم میراث کو لے کر گفتگو کی جا رہی ہے، اس کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کی صحیح بات کو مثبت انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع پیچیدہ موضوع ہے، مشکل ہے. اس کی موٹی موٹی باتیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کوشش کی جائے گی کہ آیات کی روشنی میں انہیں پیش کیا جائے. گزشتہ ہفتے چند اصطلاحات بھی پیش کی گئی ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے کا بیان کچھ وجوہات کی بنا پر منظر عام پر نہیں آ سکا. اس وجہ سے سامعین کے چند لوگوں نے اس بات کی درخواست کی ہے کہ اسے پھر سے کچھ حصہ ریپیٹ کیا جائے تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ ساتھی وہ حضرات جنہوں نے نہ سنا ہو انہیں بھی سننے کا موقع ملے. کچھ باتیں گزشتہ ہفتے کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیات سے مبارکہ کے درمیان جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر باتیں ہوں گی. اس سے پہلے ہم باتیں سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہم نے سنا الحق الفرائض باہلھا، حصوں کو جو میراث کے حصے ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیے جائیں جن کے لیے فرض کیا گیا ہے، حصے داروں تک پہنچا دیا جائے. اور بتایا گیا تھا کہ اصحاب فرائض ایسے لوگ جن کے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کی تعداد 12 ہے۔ 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں کون کون ہیں؟ باپ، دادا، ماں، شریک بھائی، شوہر، ان کے حصے فکس ہیں۔ 8 خواتین میں بیوی، بیٹی، دادی، سگی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، ماں اور دادی، یہ 8 عورتیں جو ہیں یہ اصحاب فرائض میں شامل ہیں، یعنی 12 لوگ ایسے ہیں جن کے حصے فکس ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ بچتے ہیں، جو رشتہ دار میں قریبی ہیں، ان کا نام نہیں آیا، وہ اسبا میں کہلاتے ہیں۔ اسبا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا حصہ ترکے میں فکس نہیں ہوتا، لیکن اصحاب فرائض سے بچا ہوا جو حصہ ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، اور بچتا کم نہیں، بچتا زیادہ ہی ہے۔ اسبا کی بھی 2 قسمیں بتائی گئی تھیں، ایک اسبا نسبی، ایک اسبا سببی۔ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ ایک اور حصہ ہوتا ہے جنہیں ذوی الارحام کہا جاتا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ اب جس چیز کی تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں میراث۔ 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، یا میراث، یا ترکہ، یا ورثہ، یہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ میراث کہتے ہیں اس جائیداد کو جو کسی مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی حیثیت سے چھوڑ کر گیا ہے۔ مرنے والے کا وہ حصہ، وہ مال جو اس نے چھوڑ کر گیا ہے، اسے میراث کہتے ہیں، اور بٹتا یہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ماں باپ اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ میراث میں نہیں ہے، اور زندگی میں جو دیا جا رہا ہے وہ تقسیم میراث کے اصول کے تحت نہیں دیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، صحابی صحابیہ، دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک بات ہوئی کہ اپنے فلاں اولاد کو کچھ دینا ہے، باپ نے دے دیا، تو اس پر یہ طے ہوا کہ یہ جو دیا جا رہا ہے اپنے ایک بیٹے کو یا بیٹے کو، اس پر کوئی کسی کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ تو گواہ کسی کو بنایا جائے، آپ سے مشورے پر یہ بات طے ہوئی کہ گواہ بنائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو گواہ بنائیں گے۔ اب یہ لوگ آئے اور کہا کہ ہم نے یہ سامان، یہ چیز اپنے فلاں بیٹے کو دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا الگ ولد سے بات، کیا آپ کی اور بھی اولاد موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود تو ہے۔ تو پھر آپ نے سوال کیا کیا انہیں بھی ایسا نہیں دیا ہے آپ نے؟ تو جواب تھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں گواہ بننے سے انکار کر دیا، واپس کر دیا۔ میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو تمام اولاد کو دیجیے، ورنہ کسی کو مت دیجیے، ایک کو مت دیجیے، 2 کو مت دیجیے، دینا ہے سب کو دیجیے، نہیں چھوڑ دیجیے۔ آپ اپنی زندگی پر اپنے مال کا برابر استعمال کیجیے، ان کو اولاد کو استعمال کے لیے دیجیے، اور جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر آپ کا مال خود بخود تقسیم ہو جائے گا، اور تقسیم ہونے کا یہ طریقہ بتایا گیا جو قرآن میں ہے۔ اب آئیے تقسیم میراث کے لیے، جائیداد کو بانٹنے کے لیے کچھ چیزوں کی، حساب کی، کچھ شرائط کی، کچھ ضابطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کسر کے تعلق سے بھن جو ہوا کرتی ہیں، بٹے والا جو مسئلہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا مثبت انداز، اس کی نفی، اس کا جوڑ، اس کا گھٹاؤ، اس کا ضرب معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ذو اضعاف عقل نکالتے آنا چاہیے۔ ذو اضعاف عقل کو انگلش میں کہتے ہیں LCM۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے عاد اعظم مشترک، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے HCF۔
HCF लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, इसका भी इल्म इंसान को होना चाहिए। जब तक इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो तक़सीम मीरास में सही इंसाफ हो सके ये मुश्किल होगा। आइए अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया है उस पर गौर करते हैं। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला ने आपको आपकी औलाद के ताल्लुक से वसीयत किया है। एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। फ़इन्कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, अगर 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा हों, बेटा ना हो, 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा हों, तो उन्हें सुलुसा मा तरक 2/3 दिया जाए। वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़, और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो उसको आधा दिया जाए। मालूम हुआ कि बेटी की 3 हालतें हैं, 3 कैफियत बेटी को देंगे। इसको यूं समझ लेते हैं कि एक शख्स की मैयत हुई, उसने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़कर गया, अपनी एक बेटी को छोड़कर गया। तो तकसीम कैसा किया जाएगा? बीवी को 1/8, बीवी को 1/8, और जो बचेगा उससे 1/2 यानी आधा हिस्सा बेटी को दे दिया जाएगा। अब जो हिस्सा बचा माल का वो कहा जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-यमुल फराइद बि अहलिहा, जो फराइज जो हिस्से हैं वो उनको दे दिए जाएं। फमा बकिया, और जो बचा हुआ है तो उस हिस्से को रजुलिन ज़कर, जो मय्यत का सबसे करीबी रिश्तेदार मर्द होगा उसको दे दिया जाए, वो असबा कहता है। ये एक कैफियत हुई। दूसरी कैफियत हुई कि किसी शख्स ने अपने मरने के बाद, मान लीजिए एक पीछे छोड़ा मां, बीवी, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां। अब इसका हिस्सा कैसे बांटा जाएगा? मां का हिस्सा औलाद मय्यत की औलाद की मौजूदगी में 1/6, बीवी का हिस्सा मय्यत की औलाद की मौजूदगी में 1/8, और बेटियों का हिस्सा जो 2 या 2 से ज्यादा हों तो 2/3। इसको तकसीम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले 8, 6 और 3 इनका एलसीएम निकाल दिया है। एलसीएम जब निकाला जाएगा तो एलसीएम निकलेगा 24। जब 24 एलसीएम निकलेगा तो उसे बांटने का तरीका ये 1/6 देना है मां को। तो 24 का 1/6 छठवां हिस्सा कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 या 18, 6 चौके 24, यानी 24 में से 4 हिस्से उठाकर दे दिए जाएंगे मां को। फिर उसी 24 का 8वां कितना होगा? 3 हिस्से, 8 या 24, 3 हिस्से उठाकर दे दिए जाएंगे बीवी को, 8वां हिस्सा। अब जो बचा तो उसमें 2 कुछ देना है, 2/3, तो 8 दूनी 16, यानी 16 हिस्से उठाकर दे दिए जाएंगे 2 बेटियों को, वो आपस में आधा बांट देंगे। अब इसका हिसाब लगाया जाए तो 4, 3 और 16 इनको जोड़ा जाए तो ये होता है 23, और मसला बना था 24 से। तो जो एक हिस्सा बटेगा वो मय्यत के जो करीबी मर्द रिश्तेदार होगा, सबसे करीबी, उसको दिया जाएगा, वास्ता हो जाएगा। इस तरीके से तकसीम करने का तरीका बताया गया है। और इस इल्म को बांटने के, इस इल्म के समझ के लिए बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म मुदव्वन है जिसे इल्मुल फराइज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। आपके सामने ये तीनों कैफियत आ गई। पहली कैफियत, बेटी भाई के साथ मौजूद हो, मय्यत की बेटी बेटा हो तो बेटी को भाई से आधा दिया जाए।
یا 2 بیٹیوں کے برابر ایک بھائی کا حصہ ہو۔ دوسری شرط بیٹی کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ اکیلی ہو، صرف ایک ہو، تو اسے دولت کا کل جائیداد کا 1/2 آدھا حصہ لیا جائے۔ تیسری کیفیت اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 دے دیا جائے۔ یہ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں جو پوری ہوئی، اور اسی طریقے سے پوتی بھی ہوتی ہے۔ پوتی حقیقتاً بیٹی نہیں، مجازاً بیٹی ہوتی ہے، اس کے بھی معاملات ہیں اور اس کی 6 حالتیں ہیں۔ اس پر بعد میں بات ہوگی یا بیٹھ کر کبھی جس کو سمجھنا وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کے لیے کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ ماں باپ کو، میت کے ماں باپ کو بیٹے کی موجودگی میں یا بیٹی کی موجودگی میں ماں باپ میت ہو جائے اور ماں باپ موجود ہوں تو ان کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ایک میت ہے اور اس کی اولاد موجود ہے اور ساتھ میں ماں یا باپ موجود ہے یا دونوں موجود ہیں، تو میت کے جائیداد میں سے جو تقسیم کیا جائے گا اولاد کی موجودگی میں ماں اور باپ کو ایک الگ الگ یعنی دونوں کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر اولاد موجود نہ ہو، اولاد موجود نہ ہو اور ماں باپ موجود ہو اور بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، اس کی جائیداد ہے، تو اس کو بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 اور باقی کا جتنا بھی بچے گا وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ باپ کو 1/6 جو حصہ ملنا ہے وہ ملے گا اور باقی جو بچے گا وہ بطور حصہ اس کو دے دیا جائے گا، یعنی کل ماں کو 1/3 دے کر کے باقی کل مال باپ کا ہوگا۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ اگر میت کے بھائی موجود ہوں، میت کے بھائی موجود ہوں تو باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو تو نہیں ملے گا، لیکن ماں کو 1/3 سے 1/6 میں واپس آ جائے گی۔ اور ایک بھائی ہو، صرف میت کا ایک بھائی ہو تو ماں کو 1/3 ہی ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اس لفظ کا ذکر کیا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے بھائی ہوں، ایک ہوگا تو ماں کو 1/3 ملے گا، ایک سے زیادہ بھائی ہوں گے تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ 3 کیفیتیں، 3 حالتیں ماں اور باپ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ ہوں یا بیٹے ہوں نہیں جانتے کہ ان کی نفع کے اعتبار سے، انہیں فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے ان کی کون سی اولاد سب سے قریب ہے۔ اس بات سے اس مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، اس مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی بھر یا ماں باپ کی زندگی بھر اپنے پاس ان کو رکھے رہے ہوتے ہیں اور جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ساری جائیداد اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس بیٹے کو دے دی جاتی ہے جس کے پاس ماں باپ نے زندگی گزاری آخر تک، جبکہ یہ جو جائیداد ہے اسی جائیداد کو بانٹنے کے سارے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اسی جائیداد کو بانٹنے کے یہ سارے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور یہی ہماری گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مثلا معاشرے میں ایسا ہو گیا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو کچھ خرید کے دے دیا، ایک بیٹے کو کوئی مکان دے دیا، ایک بیٹے کو کچھ پیسہ دے دیا جس نے اپنا کاروبار بنا لیا، بڑھا لیا، ایک بیٹا ماں باپ کے ساتھ رہا۔ اس کے پاس اس کو تو یوں محسوس ہوتا رہا کہ اب جو کچھ ہے وہ میرا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، جو انہوں نے زندگی میں دے دیا وہ دے دیا، اب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا جو کچھ تھا اب پھر سے بانٹ دیجیے۔ تو یہاں اس بیٹے کے ساتھ ناانصافی نظر آتی ہے جس کے ساتھ ماں باپ موجود تھے،
کیوں کہ دوسرے بھائیوں کو تو پہلے زندگی میں بہت کچھ مل چکا ہے، اس کو نہیں ملا، اور اس کو ملے گا کیا؟ اب سب کا حصہ ہوگا اور اس میں سے جو کچھ حصہ ملے گا۔ پہلے والوں نے لیا تھا، استعمال کر دیا، کسی نے بیچ دیا، بگاڑ دیا، دولت مند بن گئے، لیکن جو ساتھ میں موجود تھا اب اس کو وہ ملے گا جو ماں باپ کی موت کے وقت چھوٹا ہے۔ کیوں کہ قرآن کا فیصلہ ایسا ہے، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اگر ایک بیٹے کو کچھ دیا تھا تو اس کو بھی دیتے جو ساتھ میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی منشا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے میراث کو تقسیم نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کی حکمت کے سامنے ہماری اہمیت کیا؟ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں ہم فیصلہ جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب آگے دیکھو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر آپ کی بیویاں انتقال کر جائیں، مردوں کے لیے کہا گیا اگر آپ کی بیوی انتقال کر جائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کے مال کا آدھا حصہ شوہر کو ملنا ہے، پورا نہیں، آدھا حصہ شوہر کو ملنا ہے، باقی اور بھی لوگ موجود ہیں نا۔ اور فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو 1/4 ربع ملے گا۔ وہ کب ملے گا؟ جب وصیت کی پوری کی جائے، وصیت پوری کی جائے، اور جو قرض اگر ہے وہ قرض دیا جائے، تجدید تقسیم کی جائے، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے اولاد کی موجودگی میں بیوی کے مال میں سے شوہر کو 1/4، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2 آدھا۔ اور فرمایا فَلَهُنَّ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری موت ہو جائے، مرد کی موت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، کوئی بچہ بیٹا بیٹی نہ ہو، اولاد نہ ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی جائیداد میں بیوی کو 1/4، بیوی کو 1/4 جب اولاد موجود نہ ہو، اور اگر موجود ہو اولاد تو پھر بیوی کو 1/8 اولاد کی موجودگی میں، بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور ایسے آدمی کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ جو کلالہ ہو، کلالہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی موجود نہ ہو، بیٹا بھی موجود نہ ہو، اس کا انتقال ہو گیا، باپ موجود نہ ہو، بیٹا موجود نہ ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کی جائیداد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کے بھائی یا بہن ہوں، ایک بھائی بہن ہوں، بھائی بہن ہوں، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، 6واں حصہ دے دیا جائے بھائی یا بہن۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر میت کے باپ کا باپ بھی موجود نہ ہو، بیٹا بھی موجود نہ ہو، اور بھائی بہن زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، 2 4 5 جتنے بھی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر 1/3 کیا جائے، ایک حصہ 1/3 ان کو دے دیا جائے، وہ اس 1/3 میں سارے لوگ بانٹ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے یہ سارا کام کیا جانا ہے۔ اس کا مطلب وصیت اگر اس نے کیا ہے
تو اس کی وصیت کو باقاعدہ پوری کیا جائے، قرض ہے اس کو باقاعدہ پورا کیا جائے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تقسیم میراث میں، اور اس اعتبار سے بانٹ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وصیۃ من اللہ، بار بار وصیت، بار بار فریضہ فرض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ بار بار ہمیں بتایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آپ کو وصیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حلیم، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ، اور اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے، بردبار ہے، علم والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سورت کے آخری جو آیت ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی اور بہنوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میت کے بھائی بہن اگر ہوں تو ان کو کتنا دیا جانا چاہیے، اس پر بھی غور کریں گے۔ یستفتونک، لوگ اے محمد آپ سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں بالکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ تو کلالہ کا ذکر آپ نے سنا کہ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی میت کے موقع پر اس کا باپ اور اس کا بیٹا موجود نہ ہو، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے اللہ نے فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایسا کوئی شخص وفات پائے جس کی اولاد نہ ہو، ولد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ لَهَا فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کو جائیداد کا 1/2 آدھا حصہ دے گا، نصف۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر ایسی کوئی عورت کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو تو یہ جو بھائی ہے یہ اس کا وارث ہوگا، وہ کلالہ کہلائے گا۔ اور فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 بہنیں ہوں تو وہی بیٹیوں والی کیفیت 2 ثلث دے دیا جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر وہی کیفیت، بھائی کا حصہ 2 بیٹیوں کے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بڑی کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ دیکھیے بات کتنی عجیب ہے، بات وراثت کی، بات مال جائیداد کو بانٹنے کی ہے، دولت کو بانٹنے کی، اور اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے سب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، غلط نہ کر لو کہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل علم والا ہے، ہر کیفیت، ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ اب ہمارے سماج و معاشرے میں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں۔ غلطی کس چیز کو لے کر کے ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے مال اور اولاد کو لے کر، مال کو لے کر۔ بہت سے لوگ سماج و معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں تو انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجیے سماج و معاشرے کے ان لوگوں پر جن کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہے، جن کے گھر میں بڑے بینک بیلنس نہیں، بڑے کاروبار نہیں ہے، جھوپڑا پٹی میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ماں باپ نے کچھ چھوڑ کر نہیں مرے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی زندگی شان کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور دولت ہمارے اور آپ کے پاس اگر اکٹھا بھی رہے گی تو یہ دولت کو ہم کھا نہیں لیں گے، کھائیں گے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے، جو کھانے کو مقدر کیا ہے وہی کھا سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو دولت ہے جسے انسان جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، اس کی وعید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ۔ یہ چھوٹی صورت ہے، بہت سے لوگوں کو یاد ہے، اس کا مفہوم دیکھیے، اس کا مطلب دیکھیے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کا ایک نام ہے، یا ویل کے معنی بربادی ہوتے ہیں، بربادی ہے یا جہنم ہے،
کے لیے جو غیبت اور چغلی کرتا ہے اور طعنے اور تشنے کرتا ہے، طنز کرتا ہے، یعنی کسی کے سامنے طعنہ دے کر بات کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت اور چغلی ہے۔ لمز اور حمز، ہمزہ اور ہمزہ، دو لفظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں کاموں کو انجام دینے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ویل ہے۔ ویل یا تو جہنم کا گڑھا یا اسے بربادی سمجھ لیں، بربادی۔ اور فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کر کے اور گن گن کے رکھا۔ بھائی جس کا جو حق ہے وہ حق نہیں دیا، اپنے پاس رکھا، مطلب کیا ہوا؟ یہی ہوا گن گن کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان رہا، یہ گمان کرتا رہا کہ یہ مال کی وجہ سے مجھے ایک لمبا وقت مل جائے گا، ہمیشگی مل جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بیلنس اچھا بنا کے رکھو، اچانک میں رات بیمار ہو گئے تو کس سے مانگنے جاؤ گے؟ کوئی بڑی بیماری آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ یہ ساری سوچ ہوتی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسی سوچ ہے کہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھا جائے، حقداروں کو حق نہ دیا جائے، اور اس مال سے، اس دولت سے ہم اپنا فائدہ اٹھا لیں گے، تو زندگی میں آپ کی آنکھوں نے ایسے بہت سے دولت مندوں کی میت کو دیکھا ہوگا جن کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ تھا، ایک 2 روپے کی ٹیبلٹ کھانے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ ایسے سینکڑوں جنازے آپ نے آنکھوں سے اٹھتے دیکھے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر کی گود میں دفن کیا ہوگا، کہ جن کے پاس انبار دولت کا ایک ٹیبلٹ کھانے کا موقع نہیں ملا۔ گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑی جہاں کی وہاں کھڑی رہی، اپنی گاڑی نصیب نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، موقع نہیں ملا۔ کس مال کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ جمع کر کے کیا کر لیں گے؟ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یاد رکھیے، ہرگز نہیں، ایسی جو سوچ ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ جہنم کا نام ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے محمد آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کے ہاتھوں بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ وہ آگ ہے جو انسان کے دل تک مار کرنے والی ہوگی، پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ آپ مشاہدہ کیجئے گا، دنیا میں مشاہدہ کیجئے گا اس شخص کا جو کبھی جل گیا ہو، اگر اس کے دل تک آگ کی آنچ نہیں پہنچی ہے، جسم کا کوئی حصہ جلائے تو اس کی زندگی باقی رہتی ہے، لیکن اگر دل تک آنچ پہنچ گئی، آگ کی سختی پہنچ گئی، تو اس کی زندگی باقی نہیں رہتی، مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی تطلع علی الافئدہ، افئدہ کہتے ہیں دل کو، دل تک مار کرنے والی ہوگی، دل تک پہنچنے والی ہوگی، اس کے بعد بھی موت نصیب نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ ہم کس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز سے؟ اب جو ذکر ہم بیان کر رہے تھے، جو مسئلہ میراث کا جو بیان ہو رہا تھا، اس کے آخر میں 2 آیات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، انہیں بھی سننے وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے بعد آگے چل کے اپنا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے یدخلہ، داخل کریں گے، نارا خالدا فیہا، آگ میں داخل کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس جگہ پر جو ذکر فرمایا ہے خالدن فیہا، لفظ خالدن یا خالدین قرآن مجید میں اور بھی جرائم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ جو شخص قتل کر دے جان بوجھ کر، اس کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کو اگر وہ توبہ نہ کرے، اس کی معافی نہ ہو، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے
قرآن مجید میں شرک کے تعلق سے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شخص شرک کا انجام دے، شرک کرے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جو شخص شرک کرے ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں، وہ معافی کے لائق نہیں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ دوسرے گناہوں کے انجام دینے والوں کو معاف کرنے کا چاہے تو معاف کرے گا، اس کی مرضی پر ہے، اس کی رحمت ہوگی تو معاف کرے گا. ہمارے اور آپ کا کوئی ٹھیکہ نہیں، ہماری کوئی زبردستی نہیں. اور فرمایا شرک والوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے، یعنی جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس پہ رہیں گے. جان بوجھ کر قتل کرنے والا، مرڈر کرنے والا معافی نہ ہو اور اس کی تلافی نہ ہو، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے اسے جہنم میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرمائے گا. اب یہاں ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اللہ کی حدوں کے پار کرنے کے عوض میں ہماری زندگی میں بھوچال آ جائے گا. اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات اور بیان کرتے ہیں. ضمنی طور سے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ انسان اپنی زندگی میں، کوئی بھی بیٹا اپنی زندگی میں، باپ کی زندگی میں باپ سے وراثت نہ مانگے کہ ہمیں ابا حصہ دے دیجیے. کئی مرتبہ کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ ماں بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی نہیں چلتی اولاد کے سامنے، بیٹھ جائے بیٹے چلو بانٹ لو، بھائی آپ وہاں کا لے لو، آپ وہاں کا لے لو، آپ یہ لے لو، آپ اتنا لے لو. ماں باپ بیٹھے، اگر ان کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی دقت آ جائے، تو اب وہ کیا کریں؟ اب آپ کے پاس جائیں گے، بیٹا بڑی پریشانی ہے، بیمار ہو گیا ہو. جب آپ یہ نہیں مل سکتا، ہاں ٹھیک ہے ٹیبلٹ لا دیں گے، گولی لا دیں گے، لکھوا دیں گے، ابھی بیٹھ. ارے نہیں بھائی، ان کی جائیداد ان کے پاس رہنے دیجیے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں، حقدار ہیں، وہ جیسا چاہیں استعمال کریں گے. اور اگر اولاد نافرمان نکم بھی نکل جائے تو وہ اپنی جائیداد کو اپنے ہاتھوں سے بیچ کر فروخت کر کے کیسا بھی استعمال اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. آپ مانگنے کے حقدار نہیں ہیں. زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں، بلکہ وہ ان کا حصہ ہے. ان کے سہارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے. بعد بانٹنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بعد میں مجھے بتا دیا جائے کہ آپ سے یہاں غلطی ہو گئی، انشاءاللہ اس کی تصحیح کر دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تیرے اس بڑے معاملے کو، اس بڑے فرمان کو بیان کرنے میں مجھ سے اللہ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو تیری بارگاہ میں بھی دعا ہے پروردگار میں اپنی قصور کی معافی چاہوں گا کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھے درگزر فرما، اور سامعین کو اس عظیم موضوع، اس بڑے موضوع کے اعتبار سے بیان کی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.